قابض بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قاتل فوجیوں نے نوجوانوں کو آج ضلع پلوامہ کے علاقے دربگام میں محاصرے اور تلاشی کی روایتی کارروائی کے دوران شہید کر ڈالا۔ قابض انتظامیہ نے علاقے میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ وحشی فوج نے کل ہی کولگام میں اسی نوعیت کے ایک آپریشن میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا تھا۔ کولگام اور پلوامہ اضلاع میں مزید 5 نوجوانوں کو شہید کیے جانے کے تناظر میں کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1989 سے لے کر اب تک مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 96,054 سے زائد کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں۔ دریں قابض فورسز نے سری نگر اور اسلام آباد کے علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے جموں خطے میں وادی چناب کے کچھ حصوں میں آج بھی کرفیو اور دیگر سخت پابندیاں نافذ رہیں۔ پولیس نے ڈوڈا ضلع کے قصبے بھدروا میں گھر پر چھاپے کے دوران عادل غفور گنائی نامی ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے مرتکب بی جے پی کے ترجمان نوپور شرما کے خلاف ویڈیو پوسٹ کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے بھارت میں احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر مظاہرین کے خلاف طاقت کے بے دریغ استعمال کی شدید مذمت کرتے ہوئے بھارت کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اقلیتوں کو نشانہ بنانے اور ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا سلسلہ بند کرے۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے خلاف جائز و پرامن مظاہروں پر مسلمانوں کے خلاف ریاستی قوت کے وحشانہ استعمال کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو بالادستی کے زیر قلبہ بھارتی حکومت کی ظالمانہ پالیسی میں شدت اور اخلاقی پستی کا ایک نیا رخ ہے، جس کا مقصد بھارت میں مقیم اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو مظالم اور تشدد کا نشانہ بنانا ہے۔ بھارت کے سابق نائب صدر حامد انصاری نے کہا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ بیانات دیے وہ غیر اہم ہیں۔ بی بی سی ہندی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب مختلف دھرم سنسدوں میں اقلیتوں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی جا رہی تھی تو حکومت خاموش کیوں رہی؟ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی اس معاملے پر خاموشی اتفاقی نہیں بلکہ بہت معنی خیز ہے۔ دریاسنا ایک وکیل نے سری نگر کی ایک عدالت میں عرضداشت دائر کی ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ بیانات پر بی جے پی رہنماؤں نوپور شرما اور نوین کمار کو سزا دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری غلام نبی شاہین نے بھارتی سول سوسائٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متنازع ٹی وی چینلز کا بائیکاٹ کریں اور کارپوریٹ سیکٹر سے کہیں کہ وہ ایسے چینلز کو فنڈز دینے سے باز رہیں جو بھارت میں مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی رہنماؤں کی طرف سے گودی میڈیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ تبصروں کی وجہ سے بھارت کو دنیا بھر میں سخت ہزیمت کا سامنا ہے۔ ادھر بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے خالستان کی حامی تنظیم انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن کے سربراہ لکھبیر سنگھ کو اپنی انتہائی مطلوب فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ خالستان کے لیے سکھوں کی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش میں ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ آتشی اسلحہ بھارتی پنجاب بھیج رہے ہیں۔